اب جب آتی ہے عشق آمد عقل او آوارہ شد، صبح آمد شام او بے چارہ شد۔ جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل روانہ ہو جاتی ہے، عشق کا جب غلبہ ہوتا ہے تو عقل عاجز ہو جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو شمع کو بجھا دیا جاتا ہے، کیونکہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ شمع رات بھر جلتی ہے، رات کی ضرورت ہے، گھر کو روشن کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پھر شمع کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہ آتا ہے تو کوتوال کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ علاقے کا مجسٹریٹ آ گیا تو ایسے جو صاحب کی چھٹی تو مقبول ہو گئی نا، وہ چھپیں گے جا کے بھی آپ بڑے صاحب آ گئے۔ یہ کیفیت ہے کہ جب غلبہ ہوتا ہے عشق کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عقل آمد عشق آمد عقل او آوارہ شد، صبح آمد شم او بے چارہ شد۔ عقل چو شنہا چو سلطان رفیع، شنہ بے چارہ در کنجے قدیم، کہ جب بادشاہ آتا ہے تو پھر کوتوال بیچارہ جو ہے اپنی راہ لگ جاتا ہے۔ عقل سایہ حق بود حق آفتاب، سایہ را آفتاب و چتاب، کہ عقل کی مثال سائے کی سی ہے اور عشق کی مثال سورج کی سی ہے، اور سورج کا اس کی کرن کے مقابلے میں مقام و مرتبہ جو ہے وہ عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مولانا فرماتے ہیں چوں پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی۔ اسی طرح سے اگر اجنہ کا غلبہ ہو جائے تو انسان پر کسی جن کا غلبہ ہو جائے تو وہ جن کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایک ترک فرفر عربی بول رہا ہوتا ہے، جب جن کا غلبہ ہوتا ہے وہاں فرماتے ہیں ترکی جو ہے وہ عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کا غلبہ ہٹتا ہے تو واپس ترک ہو جاتا ہے۔ مثالیں ایک کے بعد ایک دیتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں پری رائی دمو خامو خانو بود کردگار آ پری خود چو بود۔ جب ایک جن یہ کر سکتا ہے تو جنوں کا بنانے والا رب کیا کر سکتا ہے؟ بادشاہ آیا تو کوتوال کی چھٹی ہو گئی، سورج نکلا تو شمع کی چھٹی ہو گئی۔ جب جن کا غلبہ ہوا تو جو عربی نہیں جانتا وہ عربی بول رہا ہے، جو ترکی نہیں جانتا وہ ترکی بول رہا ہے، کہ جن اگر کسی پر غلبہ حاصل کر لے تو یہ کر سکتا ہے، تو جو جنوں کا رب ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا گفتگو کو پس خدا یہ خدا بندے پری وہ آدمی از پری کے باشدست آخر کمی۔ تو پھر سوچ لو کہ انسانوں اور جنوں کے خدا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دلیل ایک کے بعد ایک مولانا سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ شیر گر از شیر کے ترسد بگو، شربا از پور کے پرسد بگو۔ اسی طرح اگر کوئی شراب پیے ہوئے ہو، مثالیں چیز سمجھائی جا رہی ہیں کہ بات بالکل صاف ہو جائے، کوئی ذہن یہ لے کر نہ اٹھے کہ اتنی سخت بات مولانا نے کی ہے کہ باعث اسلامی اپنا سجدہ کروانے کی بات کر رہے ہیں، بات بالکل صاف ہوتی چلی جائے گی۔ جب کوئی شراب کے نشے میں ہو تو شیر اور چیتے کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ حالت شراب میں ہوتا ہے، سکر کی کیفیت میں ہوتا ہے، نشے کی کیفیت میں ہوتا ہے، بڑے سے بڑی مشکل کو اس حالت نشے کی وجہ سے وہ سر کر جاتا ہے، جبکہ عام طور پر شیر کے نام سے اس کو ڈرا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ شراب کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کہ شراب کے اثر کی وجہ سے شیر کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جیسے شراب کا اثر غائب ہوتا ہے واپس پھر عام آدمی بن کر رہ جاتا ہے۔ بادرامی بود گری شرد شور نور حقرانیز آفر ہنگ دور۔ جب شراب یہ کام کر سکتی ہے تو جن کے اندر نور پیدا ہو چکا ہو وہ کیا کرتے ہوں؟ جن کے اندر کیا خوبصورت بات ہے، کوئی بات رہ نہیں جائے گی، انشاءاللہ بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ جب شراب پی کر ایک آدمی کے دل سے خوف نکل گیا اور وہ شیر اور چیتے کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، تو جنہوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد اپنے اندر نور پیدا کر لیا ہو تو ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ بات کی جاتی۔ بادرامی
بادرامی بود گرمی شر و شور نور حق را نیست آن فرهنگ و دور که تو را از تو به کل خالی کند که تو را از تو به کل خالی کند تو شوی پس تو سخن عالی کند جیسے ہی تم اپنے وجود کو میں سے خالی کرو گے اللہ کی جانب سے تمہارے اندر نور بھر دیا جائے گا واللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واللہ و بحمدہ ہر زمان کی شدی تو کامرا آدم خوش راک نارم بارها گرچه قرآن از لبه پیغمبرت هر که گوید حق نگفت و کافرت کہ یہاں تک کہ جو قرآن ہے ہمارے نبی کے زبان اطہر اور لب اطہر سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جبرائیل امین پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اصحاب لکھ لیتے ہیں وہ قرآن کہلاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا قول نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے گرچہ قرآن لبے مثالیں دی گئی شراب کی شیر کی سورج کی شمع کی اس کے بعد بات کی طرف آ جاتے ہیں ہم کہ گرچہ قرآن از لبے پیغمبروں اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صاحب کے لبوں سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے ہر کے گویا حق نہ گفتو کافرن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حق نے نہیں کہا ہے تو وہ کافر ہے بات صاف ہوتی جا رہی ہے جو ہماری بے خودی پرواز کر آسخن را با یزید آغاز کر جب یہ نورانی کیفیت با یزید میں پیدا ہو گئی تو ان کی گفتگو مزید آگے بڑھ گئی ان کی گفتگو یعنی کہ پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں یزداں ہوں میری عبادت کرو اب جب نور کا غلبہ ہوا عشق کا غلبہ ہوا تو کچھ اور بات سامنے آئی جو ہماری بے خودی پرواز کر آسخن بارا با جدید آواز کر اخرا سے لے تحیر در ربود زاخبی تر گفت کول گفتمود کہ عقل کو عشق بہا کر لے گیا پہلے سے زیادہ سخت بات کی انہوں نے پہلے سے زیادہ سخت بات کی بات مستانی رحمت اللہ کہ عشق کا جب غلبہ ہوتا ہے درد سے راہ روشن بسر ہے درد سے راہ روشن بسر ہے صرف کیا ہے چراغ راہ گزر ہے عقل سے راستہ طے ہوتا ہے عقل کی مثال چراغ کی ہے جس کی روشنی میں راستہ طے کیا جاتا ہے درد سے راہ روشن بسر ہے صرف کیا ہے چراغ راہ گزر ہے درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا اندر کیسی کیسی کیفیتیں ہیں درون خان ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے عقل کو اندر کی کیفیتوں کا کچھ بھی نہیں پتا عقل کو اندر کی کیفیتوں کا کوئی شعور نہیں ہے یہ ہوا کہ جب عشق کا غلبہ ہوا تو عقل روانہ ہو گئی جو ہمارے بے خودی پرواز کر آسخن را با یزید آغاز کر عقل را سے لے تحیر در ربود زاخبی تر گفت اول گفتمود نیست اندر حب ام اللہ خدا کہ آپ نے اگلی بار جب عشق کا غلبہ ہوا تو پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کی کہ میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں میرے جبے میں نیت اندر جبے ام اللہ خدا چند جو یہ بر زمین و آسمان تم نے زمین اور آسمان میں اللہ کو کہاں تلاش کر رہے ہو وہ میرے جبے کے اندر ہے سب بات مطلب شریف میں پہلے بھی کہیں میں نے شاید ضرور ذکر کیا ہوگا والد ثانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو والد کا تذکرہ ہو رہا ہے سفر حج میں ہیں اور ہر علاقے کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے جاتے ہیں کہ یہاں کا باطنی حاکم کون ہے میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے غالباً دو تین ماہ پہلے تو ایک بزرگ خبر کرتا ہے کہ یہاں کے نگران یہ ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں جیسے پہنچتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی جی کہاں سے ارادہ ہے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سفر حج کے لیے جا رہا ہوں کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں لیکن کیا کیا سامان تمہارے پاس ہے کوئی سامان ہے کوئی گوشہ ہے کوئی نقلی ہے یہ سارا یہاں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چکر لگا کے گھر چلے جاؤ
ان بزرگ نے باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے 7 چکر لگا کے گھر چلے جاؤ. تو باجی تو بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب یہ بالکل نئی بات ہو گئی کہ 7 چکر ہمارے گھر چلے جاؤ. کہ جس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا اور ہمارے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں اللہ کبھی رہا نہیں اور ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. تو اس دل کا طواف کر کے گھر چلے جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا. جب اگلے